شمار رحمتیں اور درود ہوں محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جنہوں نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا۔ بعد از درود و سلام سورہ آل عمران آیت نمبر 93 اور 94 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پچھلے اجتماع میں انہی آیات پر ہم نے اختتام کیا تھا۔ آج یہیں سے دوبارہ آغاز کریں گے اور قرآن حکیم کے قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے اجتماع میں ہم نے تلاوت کی تھی لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنے لگ جاؤ تب تک تم نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اور جو کچھ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اچھے سے جاننے والا ہے۔ تو میں نے عرض کی تھی کہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ نے آ کر ایک غلط فہمی دور کر دی، ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا کہ جو بندے کو چیز عزیز ہو جائے، جو بندے کو چیز محبوب ہو جائے اور بندے کو محبوب ہو اور اتنی محبوب ہو جائے کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کی محبت کی راہ میں حائل ہو جائے، وہ چیز قربان کرنا فرض بن جاتا ہے۔ کیونکہ ایک بندہ مومن کے لیے، ایک بندہ مسلم کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اس راستے میں انسان، جن، بشر، فرشتہ کوئی بھی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور بندے کے درمیان جس چیز کی محبت آ جائے گی، رب اور بندے کے درمیان جو چیز اس درجہ حائل ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں رخنا پیدا کرنا شروع کر دے، کمی پیدا کرنا شروع کر دے، وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ بت بن جاتی ہے۔ اور ایسی تمام چیزوں کو خرچ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اس لیے انبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی برگزیدہ بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی برگزیدہ بندے ہیں، وہ یہی سنت زندہ کرتے آئے کہ اولاد ہے، مال ہے، والدین ہے، جو بھی بندے کو محبوب چیز ہو سکتی ہے وہ رب کی محبت پر نچھاور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی راستے میں اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دیکھیں، کہا اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے اور تیرا وعدہ تھا کہ میرے اہل کو، میرے گھر والوں کو بچا لے گا۔ رب نے کہا تمہارا بیٹا نہیں ہے، کہا حاضر، لبیک۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا، والدین چھوڑے، سارا کچھ قربان کر دیا، بیوی بچے چھوڑ دیے، اور جب بچہ ذرا بڑا ہوا، محبت دل میں پیدا ہوئی، رب نے کہا قربان کر دو، کہا حاضر، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیری محبت میں کوئی شریک ہی نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اور تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبات کو دیکھیے کہ جو چیز میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں، ایک صحابی کا واقعہ کہ ان کو
ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ سے محبت تھی، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے جو غلام صاف ستھرا ہو کر مسجد میں آتا وہ غلام ان کو پسند آ جاتا۔ کس وجہ سے پسند آ جاتا؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ غلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنا رہا ہے۔ لیکن اتنی زیادہ محبت نہیں تھی، لیکن پھر بھی جیسے ہی پسند آتا تو ان کو یہ والی آیت کریمہ یاد آ جاتی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اپنی پسندیدہ ترین چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان نہ کر دو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو جو غلام صاف ستھرا ہو کر غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر مسجد میں بر وقت حاضر ہو جاتا، ان کو جیسے ہی اس پر نظر پڑتی اس غلام کو آزاد کر دیتے۔ دل میں خیال آتا یہ غلام کتنا اچھا ہے، اس کو آزاد کر دیتے۔ تو کسی نے آ کر شکایت لگائی کہ غلام کو آپ کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ غلاموں کو پتہ چل گیا کہ آپ کی ایک ہی کمزوری ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، نہا دھو کر غسل کر کے پہل مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں تو آپ اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ تو ان صحابی نے آگے سے کہا کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے نام پر مجھے دھوکہ دیتا ہے تو ایسا دھوکہ میں 100 مرتبہ کھانے کے لیے تیار۔ اور میں نے پھر عرض کی تھی کہ آج ہمارے ہاں کیا حالات ہیں، آج ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے کہ جو کسی کام کی چیز نہیں ہے وہ اللہ کے راستے میں نکالیں۔ پہلی بات تو نکالنے کی سوچتے ہی نہیں ہیں، اور کبھی مجبوراً دینی بھی پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیز نکالتے جو ہم انسانوں میں سے شاید ہی کوئی لینا پسند نہ کرے۔ جیب میں سے اگر 100 نوٹ ہیں، ایک نوٹ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے رہے تو کوشش کرتے ہیں سب سے پھٹا پرانا اور میلا کچیلا نوٹ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکالا جائے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا ضرورت ہے؟ یہ تو مشرکین نے بھی یہی کہا تھا، یہود و نصارہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا ضرورت ہے۔ یہی بالکل بات آج ہمارے دور میں بھی کی جاتی ہے۔ خیر، یہ پچھلے اجتماع کا خلاصہ تھا کہ اپنی پسندیدہ ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے، اور جب تم یہ کرنے لگ جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ تم اللہ سے محبت کرنے لگ گئے۔ اور جو انسان جس نیت کے ساتھ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ بات چل رہی تھی یہود و نصارہ کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ، تو جب ان سے کوئی بات نہ بن پڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ظاہری تقوی، یہ ظاہری جو لبادے اوڑھ رکھے تم نے، یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو چاہیے تمہارا اس کے ساتھ خالصتاً تعلق۔ تم نے اپنی تجوریاں بھر رکھی اور عوام کو انفاق کی تلقین کرتے ہو۔ جب یہ بھی بات نہ بنی تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا، دیکھیں جی محمد ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں ملت ابراہیم پر ہوں، جبکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا۔ اور میں بارہا درس قرآن میں عرض کر چکا ہوں کہ یہود کے ہاں اونٹ اور خرگوش کا گوشت حرام ہے۔ یہود کے ہاں اونٹ اور خرگوش کا گوشت حرام ہے، تو وہ کہتے تھے یہ ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کردہ چیزیں ہیں وہ انہوں نے حلال کر دی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ان کے اس بیہودہ سے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے، تمام طعام، تمام چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی۔ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ، سوائے اس کے کہ جو اسرائیل نے اپنے آپ پر تورات کے نزول سے پہلے خود حرام کر لی۔ مثال کے طور پر اکثر پوچھا جاتا ہے حلال ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں لازماً اس چیز کو پسند بھی کروں،
اب بہت سارے لوگ ہیں وہ چکن کھانا پسند ہی نہیں کرتے، ساری زندگی انہوں نے کبھی چکن چکھا ہی نہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی ساری زندگی دہی نہیں کھایا۔ ایک طبی ہوتی ہے نا، کراہت ہوتی ہے کہ میری طبیعت پسند نہیں کرتی اس چیز کو۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی گوشت ہی نہیں کھایا۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنی طبی کراہت کی وجہ سے بعض چیزیں چھوڑ رکھی تھی، جیسے اونٹ کا گوشت ہے، جیسے خرگوش کا گوشت ہے۔ تو بعد میں بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ قرآن مجید کا سیاق و سباق ہمیں یہ بتا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ ذرا تورات لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو اگر تم سچے ہو۔ آج کی جو تورات ہے اس میں لکھا ہوا ہے کتاب الاخبار میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر اور بنی اسرائیل پر جو تھے اونٹ اور خرگوش کا گوشت حرام تھا، لیکن قرآن کا دعویٰ یہ بتاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک جو تورات تھی اس میں یہ الفاظ درج ہی نہیں تھے۔ اس لیے قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو ذرا تورات لاؤ اور لا کر تلاوت کرو، پڑھ کر سناؤ ذرا، کہاں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان گھڑے گا، جو کوئی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے گا، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد بھی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، اللہ تعالیٰ نے سچ کہا۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پس تم اتباع کرو، پیروی کرو ملت ابراہیم کی، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، حنیفہ جو کہ یکسو تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے، ایک ابراہیمی۔ اور دیکھیے یہاں میں ایک چیز عرض کرنے لگا ہوں، غور کر لیجئے۔ ہمارے ہاں بعض مسلمان بھی بیچارے نئے نئے دانشور بنتے ہیں، نئے نئے چینل سٹارٹ کرتے ہیں، نئے نئے کتابیں پڑھنے شروع کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اسلام کا آغاز، اسلام کا آغاز، اسلام کا آغاز۔ اور بعض ہمارے ویکیپیڈیا پر بھی لکھا ہوا ہے کہ فاؤنڈر آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد نہیں رکھی، اسلام کی تجدید نہیں کی۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شروع دین سے جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء ایک ہی دین کی دعوت دیتے رہے، اور وہ دعوت تھی اسلام کی دعوت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین نہیں لے کر آئے، بلکہ وہی دین تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، وہی دین